بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضبوط مومن اور کمزور مومن۔ جدید طبی دور میں انسانی جسم کے اندر مخصوص قسم کی ایسی ادویات جو انسانی جسم کو نقصان پہنچانے کے سبب بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں، ان کے اثرات کے خلاف دیوار کھڑی کرنے کا نام ایمونائزیشن یا عرف عام میں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ ایمونائزیشن کی جاتی ہے یا حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ ہر بیماری کے انسداد کے لیے ایک خاص قسم کی ویکسین یا مدافعتی دوائی تیار کی جاتی ہے جو بیماری کا دفاع کرتی ہے، بیماری کو روکتی ہے، اس کا انسداد کرتی ہے۔ جو دنیا بھر کے اربوں انسانوں، خاص طور پر بچوں میں 20 سے زیادہ مہلک بیماریوں سے بچانے کا سبب بنتی ہے وہ ویکسین جس کی بات میں کر رہا ہوں۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کی طرف سے اپریل کے آخری ہفتہ میں چلائی گئی اس مہم کا مقصد عوام میں شعور پیدا کرنا اور اس کی تائید حاصل کرنا تاکہ حفاظتی ٹیکے لگانے کا تناسب بڑھ سکے۔ یہ اس مہم کا مرکزی نقطہ ہے یا اسے تھیم کہا جا سکتا ہے کہ تمام انسانوں کو حفاظتی ٹیکوں کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ 24 اپریل تا 30 اپریل ایمونائزیشن یعنی حفاظتی ٹیکوں کا عالمی ہفتہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق صحت ذہنی، جسمانی اور سماجی طور پر خیر و عافیت یا بہبود کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس طرز زندگی کو اپنانا نہ صرف آخرت میں کامیابی کا باعث ہے بلکہ دنیا میں بھی ایک متوازن و خوشحال زندگی کا ضامن ہے۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے بہت سے طور طریقے مل سکتے ہیں جن کو اپنا کر آپ ذہنی اور جسمانی بیماری سے بچ سکتے ہیں، اپنی سماجی زندگی اور تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، انسانی جان و حرمت، شرف و عزت اور وقار و تحفظ کے حوالے سے جب ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات سے یہ روشنی میسر آتی ہے۔ عالمی مصلحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت میں چین سے رہنے کے لیے نفیس ارشادات فرمائے ہیں اور ان پر عمل بھی فرمایا ہے۔ ان تعلیمات کا ایک پہلو صحت سے متعلق ہے جس میں صحت کی حفاظت اور بیماری کا علاج دونوں پہلو ملتے ہیں۔ حفظان صحت کی اہمیت اور اس کے حصول کے طریقہ کار کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پریونٹو اور کیوریٹو ادویات یا طریقہ علاج کا طریقہ ملتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا دائیں عمل ملتا ہے جس میں آج بین الاقوامی سطح پر علاج کو احتیاطی تدابیر اور روک تھام والی ادویات برائے علاج یعنی وغیرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور نعرہ لگایا گیا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ عالمی سطح پر مختلف وبائی امراض اور متعدی امراض سے بچاؤ کی خاطر صفائی ستھرائی اور خوراک کے ذریعے مدافعت کے نظام کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ آج کے اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب سیرت طیبہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صفائی، پاکیزگی، ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام، متوازن خوراک کا اہتمام، ورزش اور جسم کی سلامتی یعنی فٹنس کے حوالے سے ہمارے دانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شبہ تعلیمات
مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایسی دعائیں بھی بتائی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے صحت و سلامتی طلب کی گئی ہے۔ ان دعاؤں میں ایک بہت جامع لفظ عافیت کا استعمال کیا گیا ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن کی بنسبت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اگرچہ دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن طاقتور کو ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ طاقتور اور کمزور مومن کا حوالہ زندگی کے ہر شعبہ بالخصوص صحت اور تندرستی میں واضح پیغام دیتا ہے۔ اگر اس طرح سوچا جائے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک محبوب بنانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ظاہر ہے صحت مند شخص بہتر عبادت کر سکتا ہے، صحت مند شخص بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے، صحت مند شخص بہتر طور پر حج پر جا سکتا ہے۔ حج کا اور صحت کا تعلق تو ہے صحت پر ہے، یعنی اور قربانی کرنے کا عمل صحت مند بندہ خود قربانی کر سکتا ہے۔ جو کمزور آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، وہ خود قربانی خود قربانی کروا تو سکتا ہے لیکن خود نہیں کر سکتا۔ یہ صحت مند اور تندرستی کی یعنی وہ علامت ہیں جن کی وجہ سے مضبوط مومن کو پسند کیا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے تھا۔ برادران عزیز، چند چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جنہیں اپنا کر ہم زندگی کو مثالی سانچے میں ڈال سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں معمول ہو، تنظیم ہو تو ہم بہت سے ذہنی اور جسمانی تکالیف سے بچ سکتے ہیں۔ صفائی اور پاکیزگی اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، دن میں کئی مرتبہ مسواک کرنا، اس سے منہ کے اندر کے حصے کی صفائی ہو جاتی ہے، اور بیرونی صفائی ستھرائی کے لیے ہر نماز سے پہلے وضو کرنا، اور وضو کرنے کے جو سنتے ہیں جو آداب ہیں اس میں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور سر کا مسح کرنا، باقی آپ سب سمجھتے ہیں۔ انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں پہ، ہاتھوں کی انگلیوں میں اخلال کرنا، داڑھی میں اخلال کرنا، یہ سب صفائی ستھرائی کی باتیں ہیں۔ بدبو و ناخوشگوار بو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ آپ کی ہدایت ہے کہ مساجد میں جاتے وقت اس امر کا خیال رہے کہ منہ سے بدبو نہ آتی ہو، کپڑے ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف ستھرے ہوں۔ اگر صرف اس سنت کو ہی معمول بنا لیا جائے تو ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اگرچہ یہ حدیث عبادت میں کثرت کے حوالے سے ہے لیکن اس میں دوسرے امور بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی صحت عامہ کے مسائل کے سلسلے میں اقوام متحدہ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ بلا سوچے سمجھے شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے، بغیر تصدیق کے افواہ پر کان نہیں دینا چاہیے اور افواہ ترازی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔